لوگ بات کریں گے ایکشن ریسرچ ان پریکٹیکل فیلڈ، یعنی عملی میدان میں ایکشن ریسرچ یا عملی تحقیق، اس کو ہندی میں بولیں گے ویوہارک چھیتر میں کریاتمک انوسندھان یا ایکشن ریسرچ۔ اس کے 3 اسٹیپس بتائے گئے ہیں۔ پہلا ہے ڈسپلین پرابلم، یعنی پرابلم آف انڈسپلن، یعنی نظم و ضبط کا مسئلہ یا انوشاسن کی کمی۔ دوسرا ہے لیک آف انٹرسٹ امانگ چلڈرن، یعنی بچوں کی دلچسپی میں کمی ہونا۔ تیسرا پوائنٹ ہے لیک آف سیلف کانفیڈنس، یعنی خود اعتمادی کی کمی، یعنی آتم وشواس کی کمی۔ تو پہلا ہے ڈسپلن پرابلم، یعنی نظم و ضبط کے مسائل۔ نظم و ضبط کے مسائل کیا ہیں؟ پہلا ہے قوانین کی پابندی نہ کرنا، یعنی طلبہ یا افراد اصول و ضوابط کو نظر انداز کرتے ہیں۔ وقت کی پابندی نہ کرنا، یعنی تاخیر سے آنا یا کام وقت پر مکمل نہ کرنا۔ تیسرا ہے باہمی احترام کی کمی، یعنی ایک دوسرے سے بدتمیزی کرنا، ایک دوسرے سے جھگڑا کرنا۔ چوتھا ہے ذمہ داری کا احساس نہ ہونا، یعنی اپنے فرائض کو سنجیدگی سے ادا نہ کرنا۔ اگلا ہے رہنمائی کی کمی، یعنی اساتذہ یا قائدین کی طرف سے واضح ہدایت نہ دینا۔ تو یہ ہے نظم و ضبط کے مسائل، یہ سارے پرابلمس ہیں۔ اس کے اسباب کیا ہیں؟ اس کے ریزنس یا کاؤزز یا فیکٹرز جو ہیں وہ یہ ہیں کہ گھریلو تربیت کی کمی، گھر والے، والدین، دادا دادی، چاچا چاچی اس کو صحیح تربیت نہیں دے پاتے بچوں کو، یہ تعلیمی اداروں میں نگراں کا فقدان، اسی طرح قوانین پر سختی سے عمل نہ کرنا، یہ سارے کے سارے فیکٹرز ہیں، کاؤزز ہیں۔ پہلا پوائنٹ ہے منفی صحبت، یعنی بگڑے بچوں کے ساتھ وقت گزارنا، یعنی جو بچے سماج میں، معاشرے میں بگڑے ہوئے ہوتے ہیں، سگریٹ، بیڑی، پان، گٹکھا کھاتے پھرتے ہیں اور گندی گندی گالیاں بکتے ہیں، ایسے بچوں کے ساتھ جو بچے وقت دیتے ہیں وہ منفی صحبت کا اثر ہوتا ہے، اور یہ سب ساری کی ساری سمسیایں ہیں۔ اور ان کا سمادھان کیسے ہوگا، ان کا حل کیسے کیا جائے گا، یعنی ڈسپلن پرابلم کا حل کیسے کیا جائے گا؟ ہم اس کو یوں سمجھ سکتے ہیں کہ پہلا یہ ہے کہ واضح قوانین بنانا اور ان پر عمل کروانا، یعنی ادارے میں سادہ اور قابل عمل اصول مقرر کیے جائیں۔ مثبت رویے کی حوصلہ افزائی، یعنی اچھے رویے پر تعریف اور انعام دیا جائے۔ والدین اور اساتذہ کا تعاون، یعنی گھر اور اسکول دونوں جگہ یکساں تربیت دی جائے۔ چوتھا ہے رہنمائی اور مشاورت، یعنی طلباء کو مسائل بیان کرنے کا موقع دیا جائے۔ مثالی قیادت یا مثالی معلم، یعنی قائدین اور اساتذہ خود نظم و ضبط کی مثال قائم کریں، یعنی ایسا نہ ہو کہ اساتذہ بچوں کے سامنے کھائنی رگڑ رہے ہوں، سگریٹ پی رہے ہوں، بچوں سے کہہ رہے ہوں کہ بیٹا جاؤ ایک ٹھو گٹکھا لے کر کے آؤ، ایک ٹھو پان لے کر کے آؤ، جہاں تہاں پرک دینا پان کھا کر کے، بچوں کے سامنے موبائل دیکھنا، کلاس روم میں موبائل دیکھنا، یہ بالکل غلط ہے اور ایک آئیڈیل ٹیچر یعنی مثالی معلم بننے کے لائق نہیں ہے۔ اس طرح کی حرکت بچوں کے سامنے نہیں کرنی چاہیے۔ تو مثالی معلم ہم اسی وقت بن سکتے ہیں جب ہم اچھے ڈھنگ سے، طور طریقے سے، نظم و ضبط کے ساتھ، وضاقت کے ساتھ ہم جب تک نہیں کلاس میں جائیں گے، رہیں گے، بچوں کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش نہیں آئیں گے، تب تک بچہ ہم سے کچھ سیکھے گا نہیں۔ یعنی نظم و ضبط کیا چیز ہے؟ نظم و ضبط کسی بھی قوم کی ترقی کے لیے نہایت ہی ضروری ہے۔ اگر یہ ذمہ داری وقت کی پابندی اور باہمی احترام کو اپنائیں تو نہ صرف تعلیمی ادارے
بلکہ پورے کے پورا معاشرہ ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکتا ہے۔ تو یہ ہے ان کے سمسیا کا سمادھان، یعنی نظم و ضبط کے مسائل جو تھے، سمسیائیں جو تھی، یہ اس کے حل تھے، یعنی واضح قوانین بنانا اور ان پر عمل کروانا، مثبت رویے کی حوصلہ افزائی کرنا، والدین اور اساتذہ کا تعاون ہونا، رہنمائی اور مشاورت، مثالی قیادت یا مثالی معلم۔ اگلا پوائنٹ ہے، اگلا اسٹیپ ہے لیک آف انٹرسٹ امانگ چلڈرن، یعنی بچوں کی دلچسپی میں کمی۔ یہ بھی ایک سمسیا ہے۔ اس کے جو بنیادی اسٹیپس ہیں، جیسے یکسانیت اور بوریت، بار بار ایک ہی طریقے سے پڑھانے سے بچے اکتاہٹ محسوس کرتے ہیں، مشکل نصاب یعنی ڈیفیکلٹ کریکولم سلیبس، اگر سبق بچوں کی سمجھ سے بالاتر ہو تو وہ دلچسپی کھو دیتے ہیں۔ اسی طرح اگلا ہے توجہ کی کمی۔ توجہ کی کمی یعنی اساتذہ یا والدین کی طرف سے مناسب رہنمائی نہ ملنا، یعنی لیک آف اٹینشن، توجہ کی کمی۔ اگلا پوائنٹ ہے گھریلو مسائل، یعنی فیملی ایشوز جو ہیں، وہ گھر کا ماحول بھی بچے کی توجہ اور دلچسپی پر اثر انداز ہوتا ہے۔ اگلا ہے ٹیکنالوجی کا زیادہ استعمال، یعنی اوور یوز آف ٹیکنالوجی، موبائل اور گیمز میں زیادہ وقت گزارنے سے پڑھائی میں دلچسپی کم ہوتی ہے۔ تو یہ ساری کی ساری سمسیائیں ہیں۔ اب اس کا ہم لوگ سمادھان یعنی حل نکالنے کی کوشش کریں گے۔ سمسیا ہے تو ان کا سولوشن کیا ہے کہ سولوشن ٹو انکریجز چلڈرنس انٹرسٹ ان اسٹڈیز، یعنی بچوں کی سمسیا کا سمادھان ہم یوں کر سکتے ہیں کہ میک ٹیچنگ انٹرسٹنگ، یعنی تدریس کو دلچسپ بنائیں گے، یوز ماڈرن ٹیچنگ ایڈ، جدید تدریسی آلات کا استعمال کریں گے، اینڈ پرووائڈ انڈیویجول اٹینشن، اور انفرادی توجہ فراہم کریں گے، انکریج اینڈ موٹیویٹ، حوصلہ افزائی اور ترغیب بھی کریں گے، پیرنٹس انوالومنٹ، والدین کی شمولیت کا بھی پاس و خیال رکھیں گے، اینڈ یوز ریئل لائف ایگزامپلس، اور حقیقی زندگی کی مثالیں بھی استعمال کریں گے۔ تو سولوشن اس کا یہ بھی ہے کہ کہانی، کھیل، گروپ ورک اور عملی سرگرمیوں کا استعمال کیا جائے، سبق کو بچوں کی ذہنی سطح کے مطابق سادہ انداز میں پیش کیا جائے، بچوں کی کامیابیوں کو بھی سراہا جائے، والدین اور اساتذہ کا تعاون، یعنی گھر اور اسکول میں مثبت اور معاون ماحول فراہم کیا جائے، بچوں کے شوق کو پہچان کر اسی کے مطابق سیکھنے کے مواقع دیے جائیں، تبھی اس کا حل یعنی سمادھان ممکن ہو سکتا ہے۔ چونکہ بچوں کی دلچسپی کی کمی ایک عارضی مسئلہ ہے جسے مناسب رہنمائی، محبت اور جدید تدریسی طریقوں سے حل کیا جا سکتا ہے۔ اگر ہم بچوں کی نفسیات کو سمجھ کر تعلیم دیں تو وہ خوشی سے سیکھیں گے اور بہتر کارکردگی دکھائیں گے۔ فرسٹ اسٹیپ ہے لیک آف سیلف کانفیڈنس، یعنی خود اعتمادی کی کمی، یعنی آتم وشواس کی کمی۔ تو خود اعتمادی کی کمی کے جو ریزنس ہیں، جو کاؤزز ہیں، جو اسباب ہیں، وہ درج ذیل ہیں، جیسے منفی تنقید یعنی فیئر آف فیلر، ناکامی کا خوف یعنی نیگیٹو تھنکنگ، دوسروں سے موازنہ یعنی کمپیریزن ود ادر، اینڈ حوصلہ افزائی کی کمی بچوں میں، لیک آف انکریجمنٹ، اور اسی طرح ماضی کے برے تجربات جیسے پاسٹ بیڈ ایکسپیرینسز۔ تو یہ ساری کی ساری جو ہے کاؤزز ہیں، اسباب ہیں، یعنی منفی تنقید، فیئر آف فیلر جو ہے، یہ بار بار بچے کو ڈانٹنا یا تنقید
सुनने से इंसान का हौसला, बच्चे का हौसला कम हो जाता है। इसी तरह निगेटिव थिंकिंग, नाकामी का जो खौफ है वो माजी की नाकामियों की वजह से दोबारा कोशिश करने में बच्चे हिचकिचाहट महसूस करते हैं। इसी तरह दूसरों से मौज़ना करना यानी कंपैरिजन विद अदर, यानी खुद को हमेशा दूसरों से कम समझना। चौथा पॉइंट है कि हौसला अफजाई की कमी यानी लैक ऑफ इनकरेजमेंट, घर या स्कूल में बच्चों की तारीफ या रहनुमाई ना करना या ना मिलना। इसी तरह माजी के बुरे तजुर्बात जैसे पास्ट बैड एक्सपीरियंसेस में लोगों से बातचीत में झिझक या डर महसूस करना, ये सब के सब असबाब हैं इसके लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस यानी खुद एतमादी की कमी के ये असबाब हैं। हल यानी समाधान, सॉल्यूशन टू इंक्रीजेस सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो इसके दर्जैल बिंदुज हैं जो इस तरीके से हैं कि मुस्बत सोच अपनाना, यानी आत्मविश्वास की कमी को हम कैसे दूर कर सकते हैं, तो मुस्बत सोच को अपनाना है यानी पॉजिटिव थिंकिंग रखना है। इस तरह की निगेटिव सोच से आपको दूरी इख्तियार करना है। छोटे अहदाफ मुकर्रर करना यानी सेट स्मॉल गोल्स। मुस्बत माहौल, पॉजिटिव इन्वायरमेंट। उसके बाद गलतियों से सीखना। क्या गलतियों से सीखना? लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स। इसी तरह अपनी सलाहियतों को पहचानना, रिकॉग्नाइज योर एबिलिटीज या आइडेंटिफाई योर टैलेंट्स एंड स्किल्स। छठा है अपनी जिस्मानी सेहत का ख्याल रखना यानी टेक केयर ऑफ योर फिजिकल हेल्थ। तो इसका सॉल्यूशन हम अभी जान रहे थे कि मुस्बत सोच रखने से अपनी खूबियों और कामयाबियों पर तवज्जो देना पड़ता है। इसी तरह सेट स्मॉल गोल्स क्या है कि आसान मकासद हासिल करके आहिस्ता आहिस्ता एतमाद में इजाफा करेंगे। पॉजिटिव इन्वायरमेंट, ऐसे लोगों के साथ रहें जो हौसला बढ़ाएं। इसी तरह है लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स यानी गलतियों से सीखना। तो गलतियों से सीखना यानी नाकामी को सबक समझकर आगे बढ़ना। और आगे है कि अगर आप में कॉन्फिडेंस है, खुद एतमादी है, तो खुद एतमादी की कमी एक आम मसला है, लेकिन इसे मुस्तकिल मिजाजी मुस्बत सोच और मुनासिब रहनुमाई से दूर किया जा सकता है। जब इंसान अपनी सलाहियत पर यकीन कर लेता है तो कामयाबी उसकी कदम चूमती है। तो ये थे एक्शन रिसर्च इन प्रैक्टिकल फील्ड, यानी अमली मैदान में एक्शन रिसर्च आप लोग सुन रहे थे। इसके 3 बिंदुओं पर हम लोगों ने आज चर्चा किया, यानी डिसिप्लिन प्रॉब्लम या लैक ऑफ इंटरेस्ट अमॉन्ग चिल्ड्रन और लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस यानी खुद एतमादी की कमी। उम्मीद है कि इन समस्याओं का समाधान आप लोग समझ गए होंगे।